مدھم نیلگوں روشنی میں وہ عالی شان مرد پرسکون نیند کا دعوے دار تھا، مگر چہرے کی بے چینی کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ نہ نیند پرسکون تھی، نہ سکون پرسکون تھا۔ عنایا دلہن کے لباس میں اس کے بے چین چہرے کو دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے لب بھیجے گہری نیند سو رہا تھا۔ چوڑی پیشانی پر اس کے براؤن بال بکھرے سے تھے۔ وہ نیند میں بھی بہت بے چین لگ رہا تھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں ہی آج سو گیا تھا، کڑکڑاتی شلوار قمیض جس میں وہ آج یونانی دیوتاؤں کے حسن کو مات دے رہا تھا۔ عنایا نے اس کے زخمی ہونٹ پر اپنی کپکپاتی انگلی رکھی۔ دوسرے لمحے وہ اپنا ہاتھ سرس سے پیچھے کھینچ گئی۔ وہ اب بھی اسی دلہن کے لباس میں تھی، جیسے وقت نے خود اس لمحے میں قید کر لیا ہو۔ لباس بدلا نہ حالات، بس کمرے کی مدھم نیلی روشنی میں منظر بدل گیا تھا۔ وہ اس کے چوڑے سینے پر تھی، جیسے خواب اور حقیقت کے بیچ کوئی نازک پل ہو جس پر عنایا کا وجود لرز رہا ہو۔ عنایا نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، مگر وہ دبی دبی سسکیوں کے ساتھ اسی کے سینے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی تھی، کسی شکست خوردہ قیدی کی طرح جو رہائی کا در کھلا پائے مگر قدم اٹھا نہ پائے۔ وہ اس کی کلائی دوپٹے کے ایک سرے سے باندھ کر اپنی کلائی کے ساتھ دوپٹے کا دوسرا سرا باندھے ہوئے تھا۔ اس کا چوڑا مضبوط ہاتھ اس کی نازک کمر پر بھی سختی سے پوست تھا۔ گہری نیند میں اس کی گرفت کمزور نہیں تھی، بے خبر تھا، یا شاید صرف آنکھیں بند تھیں، مگر گرفت وہ تو کسی جاگتے ہوئے شکاری جیسی تھی۔ عنایا سمجھ نہیں پا رہی تھی، کیا ہنس دے اس مرد کے بھول پن پر جو نیند میں بھی گرفت ڈھیلی نہ کر سکا تھا، یا وہ اس کی بے رحمی پر چیخ چیخ کر روئے۔ وہ بھلا کیسے اس کے مضبوط حصار اور ان پہاڑوں سے بھاگ سکتی تھی، اور کیسے بھاگتی، تب جب اس کے پہلو میں اسی کی محبت کا بیج پروان چڑھ رہا تھا۔ عنایا اپنی کلائی پر بندھے دوپٹے کی گرہ کھولنے لگی۔ اسے درگزئی خانزادہ کی دھڑکنوں سے وحشت ہو رہی تھی، جو کسی اور عورت کے سینے میں بجتی تھیں۔ اسے اس کمرے کی قید گوارا تھی، مگر اس انسان کی دھڑکنوں میں قید ہونا گوارا نہ تھا۔ عنایا ایک ہاتھ سے وہ گانٹھ کھولنے لگی جو وہ کافی مضبوطی سے لگائے ہوئے تھا۔ عنایا گہرے سانس لیتے جھکتے ہوئے اپنے دانتوں سے وہ گانٹھ کھولنے لگی۔ عنایا کی سرخ سوجی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ کمرے میں درگزئی کے مدھم بے چین سانسیں گونج رہی تھیں، مگر وہ تو سو گیا تھا، مگر وہ تو آنکھیں بھی موند نہ سکی تھی۔ وہ عنایا جو بیٹھے بیٹھے کہیں بھی گہری نیند سو جاتی تھی، آج گہری ہوتی رات میں بھی سو نہ پائی تھی۔ اس کے پہلو میں لیٹا مرد اس کے اعتبار کے ساتھ اس کی نیند بھی چرا چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے دانتوں سے گانٹھ کھولنے لگی، جو تھوڑی سی تک و دو کے بعد کھل گئی تھی۔ عنایا گہرے سانس لیتے اس کے حصار سے نکلنے لگی۔ وہ اسے مزید مضبوطی سے خود میں قید کرتے اس کی نازک کمر پر اپنی ایک ٹانگ رکھ گیا۔ عنایا نے اپنی مترم آنکھیں درگزئی پر گاڑی۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، عنایا نے بھیگی مگر سپاٹ لہجے میں کہا۔ مر کر بھی نہیں چھوڑ سکتا، وہ مضبوط لہجے میں بولتے اس کے دوپٹے کو پکڑے عنایا کی کلائی پر پھر سے لپیٹنے لگا۔ درگزئی، عنایا اس کے حصار میں سست پٹ آئی تھی۔ وہ اب دوپٹے کا دوسرا سرا اپنی کلائی پر مضبوطی سے باندھ رہا تھا۔ جانتا ہوں یہ عارضی بندھن ہے جسے تم کھول سکتی ہو، مگر میں اپنے دل کا کیا کروں سہوان، جو تمہیں اور میرے بچے کو کھونے کے ڈر سے بری طرح سے دھڑک رہا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتے پھر سے اسے خود میں قید کر گیا تھا۔ سیدھی طرح کہیے خان، یہ دل صرف اپنے بچے کو کھونے سے ڈر رہا ہے۔ عنایا اس کی آنکھوں میں دیکھتے زخمی سا ہنسی تھی۔ خان، وہ اس کا بولا گیا لفظ اچنبھے سے دوہرا گیا۔ اس کے لبوں سے خان اچھا نہیں لگا تھا، کیونکہ وہ اسی عورت کے لیے خان ہی تو نہیں تھا، نہ سردار تھا۔ ہاں خان، آج سے آپ میرے لیے خان ہیں۔ اب درگزئی نہیں کہوں گی خان، کیونکہ آپ میرے درگزئی نہیں ہیں، آپ ظالم سفاک سردار ہیں۔ وہ اپنی عورت کو ایک عام عورت کی طرح ٹریٹ کرتا ہے۔ مان تھا یہ سردار اپنی سردارنی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ ہچکیوں سے بولتے خاموش ہوئی تھی۔
لفظ حلق میں گھٹے تھے۔ درخزئی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ سردار، عنایا نے پرسوز ہچکی لیتے کانپتے ہوئے اس کے سینے پر انگلی رکھی۔ یہ سردار اپنی سردارنی پر ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے اور اس کی جگہ کسی دوسری عورت کو بھی دے سکتا ہے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے ہچکیوں سے بولی۔ درخزئی خان زادہ دایاں ہاتھ بڑھاتے سائیڈ لیمپ آف کر گیا تھا۔ کمرے میں نیلنگ و روشنی بھی ختم ہو چکی تھی۔ واش روم جانا ہوا تو بتا دینا سیوان، وہ سنجیدگی سے بولتے، اس پر اچھی طرح رضائی کرتے، آنکھیں موند گیا تھا۔ عنایا اس کے سینے سے لپٹے اپنی مترم آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنی سسکیاں لبوں میں دبائے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ درخزئی کی مضبوط گرفت اس کی کمر پر کسی کفل کی طرح مضبوط تھی۔ اس کی ہر کوشش اس کا ہی تمسخر اڑا رہی تھی۔ یہ قید اس مغرور مرد کی ملکیت تھی یا عشق، وہ سمجھ نہ پائی تھی۔ کمرے میں اس مرد کی پھر سے بھاری سانسیں گونجنے لگی تھیں۔ وہ سو گیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے اس کے چٹانی سینے میں سمائے اس کی ہی بے وفائی کا ماتم کرنے لگی۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی۔ وہ اسی مرد کی دھڑکنوں سے لپٹے نیند کی آغوش میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ سورج کی تپش جیسا لمس ابھی بھی اس کی گردن پر جیسے محو رقص تھا، اور سیاہ فراق میں لپٹا اس کا گیلا بدن تھکن سے چور تھا۔ وہ شاور لیے گیلے بالوں میں کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اپنے گیلے بدن پر اب وہ سیاہ فراق پہنے ہوئے تھی جو اس نے پہلے اتار کر واش روم میں ہینگ کر دیا تھا۔ اس بار وہ کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ زاویار خان زادہ سفید ٹراؤزر پر وائٹ ہاف سلیو ٹی شرٹ پہنے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ اسٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ اس کی مضبوط انگلیوں میں جلتا سگریٹ دبا ہوا تھا۔ کمرے میں ہر طرف سگریٹ کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ عائش زاویار خان زادہ پر ایک نگاہ ڈالتے بیڈ کی طرف بڑھی۔ زاویار خان زادہ کے پیروں میں زمر خان کی دی ہوئی میکسی ٹائپ لہنگا چولی پڑی تھی۔ وہ اس پر ہی اپنے سفید پیر رکھے ہوئے تھا۔ عائش گہرا سانس لیتے زاویار خان زادہ کی طرف بڑھی۔ زاویار، عائش نے دھیمے لہجے میں اسے پکارا۔ ہوں۔ زاویار خان زادہ نے آنکھیں موندے ہنگارہ بھرتے سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ وہ بے حد پرسکون لگ رہا تھا۔ میرے کپڑے آپ کے پیروں کے نیچے ہیں، عائش نے مدھم آواز میں کہا۔ زاویار خان زادہ نے آنکھیں کھولتے اپنے پیر اوپر کیے تھے۔ عائش کپڑوں کی طرف بڑھی ہی تھی کہ وہ اسے کلائی سے جکڑے اپنی طرف کھینچتے اپنی لیب پر بٹھا چکا تھا۔ زاویار، عائش کی نیلی آنکھوں میں خوف پھیلا۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں خوف دیکھتے محظوظ ہوتے محبم سا مسکرایا۔ کیا میں تمہیں اپنے قریب ویسے نہیں کر سکتا؟ ضروری نہیں ہر بار تمہارے جسم سے پیاس بجھانا مقصد ہو۔ خوبصورت عورت کے بدن کی سانسوں کی مہک اپنے اندر اتارنا بھی ایک ہیجان خیز عمل ہے۔ وہ جھکتے ہوئے اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتے مخمور بھاری لہجے میں بولتے اس کی دودیا گردن پر اپنی بیئرڈ رگڑنے لگا۔ عائش اس کی بیئرڈ کی چبھن سے کسمساتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ دودیا گردن وہ کچھ دیر پہلے اپنی شدتوں سے داغدار کر چکا تھا، اب وہ جگہ جگہ جامنی ہوئی گردن پر اپنی بیئرڈ رگڑ رہا تھا، اس لیے بیئرڈ کچھ زیادہ ہی چبھ رہی تھی۔ عائش کے دور کرنے پر وہ اس کی نازک کمر پر اپنی انگلیاں سختی سے پوست کیے مزید بے رحمی سے اپنی بیئرڈ رگڑنے لگا۔ عائش کا دور کرنا مغرور سردار زاویار خان زادہ کو کہاں گوارا تھا۔ عائش گہرے سانس بھرتے زاویار خان زادہ کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ جما گئی۔ زاویار خان زادہ نے چہرہ اٹھائے اس کی نیلی گہری سمندری آنکھوں میں جھانکا۔ وہ ابھی بھی اسے سہمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ شیرنی جیسی عورت کی آنکھوں میں خوف دیکھنا بھی ایک پرلطف احساس ہے۔ تم یوں مجھے دیکھو گی، یقین کرو یہ کمرہ پھر سے تمہاری سسکیوں سے گونجنے لگے گا۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے آنکھ ونگ کر گیا۔ اگر آپ نے مجھے یوں ہی کمرے میں قید رکھا تو ایک وقت آئے گا خان، جب یہ در و دیوار میری سسکیوں سے نہیں آپ کے اپنے رشتہ داروں کے شکوک سے لرزیں گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے خان پر خاص طور پر زور دیتے اس کے خان ہونے پر چوٹ کرتے رکی تھی۔
مجھے تو اب تذلیل کا احساس ہوتا نہیں، مگر آپ تو وہ مرد ہیں جو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اپنی گردن جھکنے نہیں دیتا، گھنٹوں خود کو مغروریت سے دیکھتا ہے۔ آپ اپنی ذات پر اٹھتے سوالات کی تپش کیسے جھیلیں گے؟ عائش اپنی بات مکمل کرتے مقابل کی آنکھوں کی سرخی بڑھتے دیکھتے اپنی نگاہیں پھیر گئی۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، وہ اسے ایک ہی جواب سے چاروں شانے چت کر گئی تھی۔ آج مہندی ہے زاویار، یہ سب کچھ آپ اپنی حویلی میں بھی کرتے ہیں۔ اس طرح بند کمرے میں رہنا آپ کی ہی ذات پر سوال اٹھائے گا۔ وہ اس کی سرد سرخ نظروں سے خائف ہوتے وضاحت دینے لگی۔ زاویار خان زادہ کی گرفت اپنی کمر پر ڈھیلی ہوتے محسوس کرتے وہ اس کی لیب سے جلدی سے اٹھی تھی۔ وہ اسے کلائی سے جکڑے بیڈ پر پٹکتے اس پر حاوی ہوا۔ عائش کی نیلی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ناگواری کا تاثر بھی بڑھا تھا۔ وہ مزید اسے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے بھی اس نے اپنی بے رحم شدتوں سے اس کی جان نکالی تھی، بغیر کچھ کھائے گھنٹوں کا سفر طے کیا تھا۔ یہاں آ کر بھی وہ ایک انڈا اور چائے پر گزارا کرتے اسے برداشت کرتی رہی تھی۔ وہ اس کمرے سے باہر اس لیے بھی جانا چاہتی تھی تاکہ کچھ کھا لے۔ اب بھوک اور نکاہت سے اس کی جان نکلے جا رہی تھی۔ وہ تھا اسے کمرے میں روکے ہوئے تھا۔ وہ خود تو اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھتا تھا، مجال ہے وہ کبھی بھوکا رہا ہو۔ گل جانا نے بتایا تھا کہ زاویار خان زادہ کے لیے فوراً مردانے میں مختلف لذیذ پکوان اور یہاں کے دریاؤں کی اسپیشل مچھلی رکھی گئی تھی، جو سٹارٹر کے طور پر اس کے آگے رکھی گئی تھی، کیونکہ ڈیرے پر عالیشان کھانے کا انتظام ابھی الگ تھا۔ دور ہٹیں زاویار، میں ونی میں بے شرط آئی ہوں، مگر ایک جیتی جاگتی عورت ہوں، کوئی پپٹ نہیں ہوں۔ مجھ میں اتنی سکت نہیں آپ کو برداشت کر سکوں۔ عائش اسے خود پر حاوی ہوتے دیکھتے زاویار خان زادہ کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے دبی آواز میں چیخی۔ گل جانا کی باتوں کا اس پر اچھی طرح اثر ہوا تھا۔ وہ ونی میں ضرور تھی، مگر ایک جیتی جاگتی عورت تھی۔ کچھ وہ زاویار خان زادہ کی قربت سے بری طرح سے زچ ہو گئی تھی۔ کارپیٹ پر وہ اس پر شدتیں ڈھاتے اس کی کمر تختہ کر چکا تھا۔ اب اسے پھر سے برداشت کرنے کا مطلب تھا جان سے جانا۔ مقابل کی شدتیں برداشت کرنے سے اچھا تھا وہ اس وقت اس کے تھپڑ کھا لیتی۔ وہ اس کی مار کھانے کو تیار تھی، مگر مزید اسے سہن نہیں کر سکتی تھی۔ کافی دنوں بعد وہ اپنے روپ میں آئی تھی۔ جی کر رہا تھا وہ زاویار خان زادہ کا منہ نوچ لے، جسے اس کام سے بیزاری بھی نہیں ہوتی تھی۔ ہر وقت کوئی کیسے ایک ہی چیز کے متعلق سوچ سکتا تھا؟ وہ اکتاتا بھی نہیں تھا اس عمل سے۔ اپنے کزن کی مہندی چھوڑ کر وہ اس کے ساتھ کمرے میں بند تھا۔ زاویار خان زادہ اس پر اپنا وزن ڈالے اسے برفیلی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ عائش کے لفظوں سے زیادہ وہ اس کے چہرے پر پھیلی ناگواری اسے سوئی کی طرح چبھی تھی۔ آگے پیچھے وہ اپنا ہر احساس اسپاٹ پن میں چھپا لیتی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے پر شدید بیزاریت اور ناگواری چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ وہ اس عورت سے نفرت کرتا تھا، شدت سے کرتا تھا، مگر ایک لمحے کے لیے اسے عائش سے بیزاریت نہیں ہوئی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے سرخ چہرے کے ساتھ زاویار خان زادہ کو ناگواری سے گھور رہی تھی۔ اس کے نازک ہاتھ زاویار خان زادہ کے چوڑے سینے پر جمے تھے۔ مقابل کی نیلی آنکھوں میں خود کے لیے بیزاریت اور ناگواری دیکھتے زاویار خان زادہ کی انا جیسے بری طرح سے زخمی ہوئی تھی، وہ بری طرح بل کھا کے رہ گیا تھا۔ زاویار خان زادہ اس کے نازک ہاتھوں کو اپنے فولادی گرفت میں جکڑے اوپر کیے بیڈ کے گدے کے ساتھ لگا گیا۔ عائش اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتے ماہی بے آب کی طرح تڑپ اٹھی تھی۔ وہ اس پر اپنا چٹان جیسا وزن ڈالتے اس کی کلائیوں پر اپنی گرفت خطرناک حد تک بڑھاتے جا رہا تھا۔ عائش اس کی بے باکی سے لپٹنے پر خوفزدہ ہوئی تھی۔ وہ اس پر اپنا چٹان جیسا وزن منتقل کرتا ہی جا رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کی مضبوط گرفت سے نکل نہیں پا رہی تھی، بلکہ اب وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ گل جانا بھابھی سے کچھ ہی دیر میں بہت کچھ سیکھ چکی ہو عائش ملک۔ وہ اس کی کلائیوں پر اپنے آہنی ہاتھوں کا دباؤ بڑھاتے دانت کچکچاتے گرایا۔ گل جانا بھابھی اپنی حرکتوں سے عبداللہ لالہ سے بہت بار پٹ بھی چکی ہیں۔
وہ ازل سے ڈھیٹ عورت ہیں، کافی جان رکھتی ہیں، مگر عائش ملک تم میں اتنی سکت نہیں۔ میرے تھپڑوں کے علاوہ میرے بھاری بوٹ اپنے پہلو میں سہ سکو۔ وہ اسے خون اشام نگاہوں سے گھورتے لفظ چبا رہا تھا۔ نیلی آنکھوں میں پھیلی بیزاریت اسے بہت بری طرح سے سلگا چکی تھی۔ عائش اس کی دھمکی اور اس کی سلگتی سانسوں کی تپش پر ساکت سی اسے خوفزدہ ہوتے دیکھ رہی تھی، مگر نیلی آنکھوں میں ویسے کے ویسے ہی ناگواری تھی جو وہ چھپا نہیں پا رہی تھی۔ یاد رکھنا تم سردار زاویار خان زادہ کی عورت ہو، وہ بھی بنی میں آئی ہوئی عورت۔ نہ تم میری پسندیدہ عورت ہو اور نہ کبھی مجھے ملکوں کی بیٹی عائش ملک سے محبت ہو سکتی ہے، اس لیے اپنی زبان اپنی حیثیت کے مطابق چلایا کرو۔ آئندہ مجھے خود سے دور جھٹکا، ان نیلی آنکھوں میں میری قربت پر ناگواری چھائی تو تھپڑوں سے گال لال نہیں کروں گا، پورا جسم داغ دوں گا۔ وہ غراتے ہوئے اس کے گلابی لبوں پر جھکتے اپنی سگریٹ سے مہکتی سانسیں اس کی سانسوں میں انڈیلنے لگا۔ عائش اپنی سانسوں میں سگریٹ کی مہک اترنے پر بری طرح سے چٹ پٹائی تھی۔ وہ مزید بے رحمی سے اس کی سانسیں کھینچنے لگا۔ عائش کی نیلی آنکھیں بے بسی کے احساس سے جھلک پڑی تھیں، مگر اگلے ہی لمحے اس کی بھیگی آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں۔ وہ اس کی سانسوں کو آزاد کر گیا تھا۔ عائش نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی کلائیوں پر ابھی بھی اپنے ہاتھوں کا دباؤ ڈالے ہوئے تھا۔ جب تم آج میری ضرورت کئی بار پوری کر چکی ہو، مجھے نہیں لگتا مجھے ان ہونٹوں کو چھونے کی تمنا ہے۔ جو مجھے چاہیے تھا وہ مجھے مل چکا ہے۔ اب تم میں مجھے ذرا برابر دلچسپی نہیں ہے، بلکہ عجب سی بیزاریت ہو رہی ہے۔ وہ اپنے چہرے اور لہجے میں بیزاریت طاری کرتے اس کے اوپر سے اٹھتے، اس کے ساتھ ہی چت لیٹ گیا تھا۔ وہ سیدھے لیٹے لکڑی کی چھت پر نگاہیں گاڑے اپنے اندر اٹھتے بھانبڑوں پر قابو پانے لگا۔ سانسیں بے ترتیب سی تھیں۔ عائش کے چہرے پر چھائی بیزاریت، ناگواری اس کے وجود کو کسی بارود کی طرح دہکائے ہوئے تھی۔ عائش بیڈ سے اٹھتے لہنگا چولی اٹھائے واش روم میں چلی گئی تھی۔ زاویار خان زادہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اٹھ کر بیٹھتے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے اندر کی کھولن پر قابو پانے لگا۔ عائش 10 منٹ بعد زمر خان کا لباس پہنے واش روم سے نکلتے کمرے میں آئی۔ وہ یلو کلر کا کراپ ٹاپ بلاؤز پہنے ہوئے تھی جس پر فل زری اور دبکے کا کام ہوا تھا۔ نیچے فل گھیرے دار فلورل سمپل سی اسکرٹ ٹائپ لہنگا تھا۔ اس میں اس کا 2 انچ کا پیٹ واضح ہو رہا تھا۔ اس نے وہ لہنگا بلاؤز کے اوپر ڈوریوں سے باندھا تھا تاکہ پیٹ واضح نہ ہو۔ زمر خان کا بلاؤز اسے تھوڑا سا ٹائٹ بھی تھا، جس کی فٹنگ اس کے قیامت خیز بدن کو مزید شعلہ جواں بنا چکی تھی۔ اس کے مخملی نشیب و فراز بلاؤز میں مزید دمکنے لگے تھے۔ عائش کے سنہری سلکی بال اس کی کمر پر کسی آبشار کی مانند بکھرے تھے۔ بلاؤز کا پچھلا گلا کافی ڈیپ تھا جو اس نے اپنے سنہری بالوں سے چھپایا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتی ایک لہجے کو رکی تھی۔ زاویار اور اس کی آنکھیں چار ہوئی تھیں۔ دوسرے لمحے وہ ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زاویار خان زادہ کی انگلیوں میں دبا جلتا سگریٹ اس کی انگلیوں کے پوروں سے مس ہوا تھا۔ دل کی دھڑکن ایک لہجے کو رکتے عجب سی بیٹ مس کر گئی۔ یلو لہنگا چولی میں اس کا 2 آدھا جسم قیامت ڈھا رہا تھا۔ بنا کسی میک اپ کے ہی وہ شعلہ جواں لگ رہی تھی۔ زاویار خان زادہ پہلو بدلتے سگریٹ کے گہرے کش لیتے اپنے اوپر بے نیازی کا خول چڑھا گیا۔ وہ اس کے دائیں سائڈ پر مرر کے آگے کھڑی اپنے سنہری بالوں میں برش کر رہی تھی۔ زاویار خان زادہ نے دوبارہ اس پر نگاہ نہیں ڈالی تھی، نہ اس کی انا اس پر نگاہ ڈالنے کی اجازت دے رہی تھی، مگر وہ اسے دیکھنے کو بے قرار ہو رہا تھا۔ عائش نے اپنے بالوں میں برش کرتے اپنے بالوں کو آگے سے اچھی طرح پن اپ کیا۔ پیچھے سے وہ بال کھلے چھوڑے ہوئے تھی جو اس کی نازک کمر کو کسی آبشار کی مانند ڈھانپے ہوئے تھے۔ وہ مرر میں دیکھتے فاؤنڈیشن لگاتے سلیقے سے اپنا میک اپ کرنے لگی۔ کمرے میں گمبھیر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زاویار خان زادہ سلگتے ہوئے سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ انگیٹھی میں کوئلے دہک رہے تھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھا سگریٹ پیتا دہک رہا تھا۔
وہ بھول ہی چکا تھا وہ یہاں اپنے کزن کی شادی میں شرکت کرنے آیا ہے۔ وہ ان نیلی آنکھوں کے سحر میں جکڑا جا چکا تھا۔ عائش اپنے گالوں پر پنک ہائی لائٹر لگائے، لائٹ پنک لپسٹک لگائے اپنا میک اپ مکمل کر چکی تھی۔ وہ اپنی کلائیوں میں کانچ کی یلو اینڈ گرین چوڑیاں ایک ایک کرتے پہننے لگی۔ کمرے میں چوڑیوں کی کھنک پر سردار زاویار خان زادہ پہلو پر پہلو بدلتے جھنجھلاتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اب چوڑیوں کی کھنک نے دہکا دیا تھا۔ عائش نے ہیوی قسم کی گرین زرکون کی ماتھا پٹی لگاتے خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھیں شدت سے بھیگ اٹھی تھیں۔ آج 4 مہینوں بعد اسے خود میں عائش ملک کی جھلک نظر آئی تھی، جو بے حد خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ اسے دیکھ کر کائنات ایک لحظے کو تھم جاتی تھی۔ ایک وقت تھا اسے اپنی خوبصورتی پر بے حد غرور بھی تھا۔ وہ کبھی کسی ریاست کی مغرور ملکہ ہوتی تھی اور اس کے سامنے کھڑے لوگ اس کی عام رعایا۔ وہ اپنی سسکیاں لبوں میں دباتے بیڈ کی طرف بڑھی، جہاں اس کا دوپٹہ زاویار خان زادہ کے پیروں پر الجھا پڑا تھا۔ وہ بیڈ کی طرف بڑھتے جھکتے ہوئے اپنا دوپٹہ اٹھانے لگی۔ زاویار خان زادہ اسے دیکھتے مبہوت سا ہوا تھا۔ اس کی سانسیں جیسے تھمی تھیں، دل پہلو میں شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ اسے اس لمحے میں کسی خوابیدہ مغرور شہزادی جیسی لگ رہی تھی، جو اس کی پہنچ سے بہت دور ہو۔ عجب سا غرور، عجب سی بے نیازی تھی اس کے حسن میں، یا صرف اسے لگی تھی؟ وہ جلتے سگریٹ کے ٹوٹے کو 2 انگلیوں کے پوروں میں دبائے ہوئے تھا۔ جلتا سگریٹ اسے جلا رہا تھا، اسے جلن کا احساس تک نہ ہو رہا تھا۔ عائش ملک کی خوبصورتی عجب طریقے سے اس پر وار کر گئی تھی۔ عائش نے دوپٹہ اٹھاتے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنا ایک پاؤں اس دوپٹے کے کونے پر رکھے ہوئے تھا۔ زاویار خان زادہ نامحسوس انداز میں اس کے دوپٹے پر اپنے پاؤں کا دباؤ بڑھا گیا تاکہ وہ اپنا دوپٹہ اٹھا نہ سکے۔ عائش کی نیلی آنکھیں شبنمی گلابوں کی نمی جیسی لگ رہی تھیں۔ یقیناً وہ شاور لیتے جی بھر کر روئی تھی۔ نیلی چمکتی آنکھیں سہمی ہوئیں اور دل میں اتر جانے والی تھیں۔ وہ اپنا دوپٹہ کھینچنے لگی جو مغرور سردار کے سفید پاؤں کی ایڑی کے نیچے دبا تھا۔ وہ اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھتے جھنجھلاتے ہوئے اپنا دوپٹہ کھینچ رہی تھی۔ اس کی زرکون کی گرین ماتھا پٹی میں لٹکے موتی ہلنے لگے تھے۔ وہ اپنی سانس جیسے روک گیا تھا۔ وہ ان موتیوں کو چھونے کے لیے بےتاب ہوا تھا۔ سامنے کھڑے نازک وجود کا سراپا چاند کی ٹھنڈی روشنی کی مانند لگ رہا تھا۔ وہ ابر نساء کے کسی لطیف ٹکڑے جیسی تھی، جسے ہاتھ لگانے سے پہلے سانس روکنا پڑے۔ اس کی رنگت میں نرماہٹ تھی جو برف پر پڑنے والی چاندنی میں نظر آتی ہے۔ عائش آج وہ عائش لگ رہی تھی، وہی عائش ملک جو دیکھنے والوں کی سانسیں روک دیتی تھی، وہی مغرور خود پر اترائی ہوئی عائش جو داور خان کے ولیمے پر اپنی تمام تر رعنائیوں سمیت مردوں کے بڑے ہجوم میں چلی آئی تھی۔ وہ جانتا تھا اس لمحے کئی مرد اس کے حسن سے ہارے ہوں گے، وہ بھی تو بے پناہ مغرور ہوتے ہوئے ایک لمحے کو اس کے حسن پر خود کو ہارا تھا۔ پہلی بار عائش ملک کے حسن نے اس پر تیکھا وار تبھی کیا تھا، مگر وہ وار صرف ایک لحظے کے لیے تھا۔ مگر آج یہ حسن کا وار مغرور زاویار خان زادہ پر کئی لمحوں پر محیط تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ کھینچتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی انا، اپنی مغروریت کو بھلائے عائش ملک کے مغرور حسن میں یک ٹک کھویا تھا۔ زاویار! اس کی بھیگی پکار پر زاویار خان زادہ ہوش میں آتے خود پر اسی لمحے بے نیازی اور بے پناہ مغروریت کا خول چڑھائے، جلتا سگریٹ لبوں میں دباتے اسے سرخ سرد نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ دھوئیں کے مرغولوں میں اب سامنے کھڑی عورت کا حسن ماند پڑنے لگا تھا۔ وہ سردار زاویار خان زادہ تھا۔ سامنے کھڑی عورت اسے کبھی خود کے سامنے نہیں جھکا سکتی تھی۔ اگر وہ خوبصورت تھی تو وہ اس سے بڑھ کر حسین تھا۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے کراؤن سے ٹیک لگائے، اب اس کے حسن کو تمسخراتی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اگر وہ حسین تھی تو وہ اس کے حسن کا مالک تھا۔ مرد ایسے حسن کے پیچھے کیسے پاگل ہو سکتا ہے؟
جو سر سے پیر تک صرف اس کا ہی ہو۔ وہ کبھی اس عورت کے سامنے نہیں جھک سکتا تھا۔ جھکنا سامنے کھڑی عورت کو ہی تھا، چاہے وہ اپنی سانسوں کی آزادی کے لیے بھیک مانگے، چاہے اس کے عشق میں مجبور ہوتے اسی کو اسی سے مانگے۔ یہ تو طے تھا، جھکنا اسی عورت کو تھا۔ وہ مغروریت سے سوچتے اس کے دوپٹے سے اپنے پاؤں کی گرفت آزاد کر گیا۔ عائش کامدار دوپٹہ پکڑے ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ دوپٹہ اچھی طرح اپنے بالوں پر ایڈجسٹ کرتے دوپٹے کو پنس کے ساتھ بالوں پر اچھی طرح اٹیچ کرنے لگی۔ عائش ملک، زاویار خان زادہ نے بھاری آواز میں اسے بے نیازی سے پکارا۔ جی؟ عائش اس کی پکار پر اس کی طرف پلٹی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میرے پاس تم ہی ایک آپشن ہو؟ زاویار نے اس کی طرف دیکھتے تیکھی مسکراہٹ اچھالی تھی۔ نہیں، عائش ایک لفظی جواب دیتے پلٹ گئی تھی۔ یعنی تمہیں لگتا ہے میرے پاس بہت آپشن ہیں؟ زاویار خان زادہ نے گردن موڑتے اس کی پشت پر جھنجھلاہٹ بھری نگاہ ڈالی۔ آپ کے پاس میں حلال کے طور پر آخری آپشن نہیں ہوں تو حرام آپشن تو بہت ہوں گے۔ عائش کی دھیمی آواز پر زاویار خان زادہ کے لب محبم سی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ آج رات شیر خان نے اپنے کاٹیج میں بڑے خوبصورت آپشن رکھے ہیں۔ زاویار خان زادہ نے گردن موڑے اس کی پشت پر اپنی مقناطیسی نگاہیں گاڑے اسے جلانے کی کوشش کی۔ اچھی بات ہے، امید کرتی ہوں یہاں آپ کو میری اب مزید ضرورت نہیں پڑے گی۔ عائش کے جواب پر زاویار خان زادہ کے خون میں سلگتے شرارے دوڑے تھے۔ وہ اسے کیسے کسی دوسری عورت کے قریب جانے دے سکتی تھی؟ عورت میں تو رقابت کا احساس مرد سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، پھر وہ جلی کیوں نہیں تھی؟ بکواس بند کرو عائش ملک۔ زاویار خان زادہ نے حلق کے بل دھاڑتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھائے پوری قوت سے زمین پر مارا۔ شیشے کا گلاس کارپٹ پر گرا تھا مگر ٹوٹا نہیں تھا۔ عائش اپنی چیخ حلق میں گھونٹے پلٹتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ آج بہت دنوں بعد زاویار خان زادہ نے کوئی چیز اس پر پھینکی تھی۔ وہ سینکتے ہوئے کارپٹ پر پڑے گلاس کو دیکھنے لگی۔ اسے کبھی زاویار خان زادہ کی ماری ہوئی چیز لگی نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی ایسے ہی لرزنے لگتی تھی۔ ہر بار ایسا لگتا تھا جیسے وہ چیز اس کا وجود چیر دے گی۔ وہ یکدم بیڈ سے اٹھتے تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ عائش مزید پیچھے کو ہوتے ٹیبل کے ساتھ اپنی پشت لگائے مرر میں سمانے لگی۔ مقابل کی آنکھوں میں خون جھلک رہا تھا، سفید گردن کی رگیں بری طرح سے پھول رہی تھیں۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اس کے اطراف میں مرر پر اپنے دونوں مضبوط ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا کہا تھا جب تک میرے پاس ہو اپنی زبان اور دماغ کم چلانا، تمہارے لیے آسانی رہے گی۔ زاویار خان زادہ نے غراتے ہوئے اس کی کن پٹی اپنی انگشت شہادت سے کافی سختی سے ٹھوکی تھی۔ عائش اسے سہمی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ مقابل کو کس بات پر یکدم اتنا غصہ آیا تھا وہ سمجھی نہیں تھی۔ وہ بے حد غصے میں تھا، ایسے ہی غصے میں جب اس نے ڈیرے پر اذان ملک کے ساتھ دیکھا تھا، تب بھی ایسے ہی کن پٹی کی رگیں پھول رہی تھیں۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری قربت کے لیے مرا جا رہا ہوں؟ مجھے تمہارے جسم میں بے حد دلچسپی ہے۔ وہ اس پر جھکے سوال کرتے اس کے نگوش پر اپنی سلگتی دہکتی سانسیں چھوڑ رہا تھا۔ عائش سانس روکے بھیگی نگاہوں سے اسے یک ٹک سرائسمگی سے دیکھ رہی تھی۔ تم حلال آپشن ہو میرے پاس، اس لیے تمہارے پاس نہیں آتا۔ تم خوبصورت ہو، اس لیے بھی تمہارے پاس نہیں آتا، بلکہ تمہیں سزا دینے کے لیے تمہارے قریب آتا ہوں، ورنہ میں تم سے اتنی نفرت کرتا ہوں۔ مجھے کبھی تمہاری خوبصورتی نے، تمہارے جسم کی کشش نے نہیں کھینچا۔ وہ اس پر جھکے زہر خند لہجے میں بول رہا تھا۔ لفظ زہر میں بجھے تھے، مگر آنکھیں عائش ملک کے نرم پنکھڑیوں جیسے لبوں پر مرکوز تھیں۔ آج قربت کے لمحات میں اس کی توجہ کہیں اور رہی تھی۔ اس نے ان گلاب پنکھڑیوں کو چھوا نہیں تھا، اس لیے سانسیں ابھی تک پیاسی تھیں۔ مقابل کے کپکپاتے نرم لب اسے بری طرح اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ وہ اپنی نگاہوں کی گرمی چھپاتے اسے قہر آلود نگاہوں سے گھورتے اس کے اطراف میں مرر میں مکے کی زوردار ضرب لگاتے جبڑے بھیج گیا تھا۔ عائش مکے کی ضرب پر لرزتے ہوئے مزید پیچھے کو ہوتے شیشے میں سمائی۔
وہ گردن کی پھولتی رگوں کے ساتھ تیش و عالم سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے دوسرے آپشن سے جلی نہیں تھی، اس بات پر وہ اندر تک جل گیا تھا۔ عائش اپنی نیلی آنکھیں پھیلائے اسے سہمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے تھپڑوں کے خوف سے لرز رہی تھی۔ وہ اب اس پر بہت کم ہاتھ اٹھاتا تھا، مگر جب اٹھاتا تھا تو پوری قوت سے ہاتھ اٹھاتا تھا۔ اصولاً تو اسے مقابل کے مار تانوں کی عادت ہو جانی چاہیے تھی، مگر اسے عادت نہ ہو سکی تھی۔ نہ جسم مار سہ سکتا تھا، نہ روح تانوں تضییق کی تذلیل سہ سکتی تھی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی، وہ گلے جانا بھابھی جیسی کبھی نہیں بن سکتی تھی۔ وہ عائش ملک تھی، جسے انگلی بھی کوئی سختی سے لگاتا تھا تو وہ درد سے بلبلانے لگتی تھی۔ وہ نازک عائش ملک تھی، وہ کبھی یہاں کی عورت کی طرح سخت نہیں ہو سکتی تھی۔ مقابل انگلی نہیں لگاتا تھا، ہاتھ لگاتا تھا۔ وہ سخت ہاتھ گال کو لگے یا پھر جسم کے کسی حصے کو وہ سہن نہیں کر سکتی تھی۔ زاویار خان زادہ کی دہشت اس پر ویسے ہی تھی جو پہلی رات اس پر بیٹھی تھی، یا ہر بار وہ جب اس سے ملی۔ اس سے بڑھ کر ظالم صفاق کسی کو نہیں پایا تھا۔ زاویار اس کی نیلی آنکھوں میں پانی کی رمق گہری ہوتے دیکھتے اس سے دور ہوا۔ عائش رخ پلٹے، مرر میں دیکھتے ڈریسنگ ٹیبل کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے، مرر میں دیکھتے گہرے سانس لینے لگی۔ چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا، ہونٹ بری طرح کپکپا رہے تھے۔ وہ سیدھے ہوتے اپنے لرزتے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے میں لگی پینز اتارنے لگی۔ وہ پینز اتارتے ڈریسنگ ٹیبل پر پھینک رہی تھی۔ نیلی آنکھوں سے اشک رواں جاری تھے جو اس کے گلاب گالوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ زاویار خان زادہ اس کے پیچھے کھڑا اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے دوپٹے کی پنز کیوں اتار رہی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ عائش نے اپنا دوپٹہ اتارتے زمین پر پھینکا۔ اب وہ روتے ہوئے اپنے کانوں میں پہنے ٹاپس اتار رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ عائش نے اپنی ماتھا پٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ یہاں مجھے آپ اپنی مرضی سے لائے ہیں، مگر سلوک ایسے کر رہے ہیں جیسے ونی میں مجھے زبردستی لیا۔ یہاں بھی میں زبردستی آئی ہوں۔ کتنے آنسو پیوں، کتنا دکھ چھپاؤں؟ باہر جاؤں گی بھی تو آپ کے زہریلے لفظ میری سماعتوں میں گونجتے رہیں گے۔ کسی کے سامنے رو پڑی تو بات آپ کی عزت پر آ جائے گی۔ بعد میں جو تھپڑ کھانے ہیں ابھی تھپڑ مار لیں مجھے نہیں جانا باہر۔ ویسے بھی کھانا کھانے کے لیے جانا تھا۔ جب سے آپ سے نکاح کیا ہے بھوک میرے نصیب میں لکھی جا چکی ہے۔ عائش روتے ہوئے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچتے ماتھا پٹی بے دردی سے نوچ کر اتارتے زمین پر پھینک چکی تھی۔ زاویار خان زادہ اسے معتدل نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ پہلی بار وہ اس کے سامنے کھڑی ایسے رو رہی تھی۔ آج وہ اپنے لفظوں سے اس کا خون نہیں جلا رہی تھی، بلکہ اس سے ایک بیوی کی طرح لڑ رہی تھی۔ زاویار خان زادہ کی گردن میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اس کا یہ انداز بھی اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو بڑھا گیا تھا۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ مرر میں دیکھتے لب بھیجے اپنی کلائی میں پہنی چوڑیاں ایک ایک کرتے اتارتے مرر پر مار رہی تھی۔ چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا، قیامت خیز بدن مدھم سا ہچکولے بھر رہا تھا۔ بلاؤز میں مقید مخملی نشیب و فراز بھی گہرے سانس بھر رہے تھے۔ وہ اپنے ہچکولے لیتے بدن پر قابو پانے کے لیے اپنے لبوں کو آپس میں بھیجے ہوئے تھی۔ نیلی آنکھوں میں آنسو ٹھہر گئے تھے، مگر نیلی آنکھوں میں گلابوں کی سرخی ٹھہر گئی تھی۔ ذرا سا رونے کے بعد اس کا چہرہ مزید دمک اٹھا تھا۔ میک اپ جلد میں جذب ہوتا اس کے چہرے کی ملائمت اور خوبصورتی بڑھا گیا تھا۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ زاویار خان زادہ نے انگلی سے کن پٹی سہلائی۔ عائش کا یہ روپ اس پر بہت برا اثر انداز ہوا تھا۔ عجیب سی بے چینی اسے اپنے گرد چھاتی محسوس ہوئی تھی۔ سامنے کھڑی عورت کو منانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر وہ اس پر غصہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آگے وہ اپنی سسکیاں لبوں میں دبائے اپنے لرزتے بدن پر بامشکل قابو پا رہی تھی۔ وہ غصے سے اپنی بات منواتا تو یقیناً وہ مزید روتی۔ دوپٹہ اچھی طرح لو، مہندی پر جانا ہے عائش ملک، زاویار خان زادہ نے بے حد سختی سے کہا۔ مجھے نہیں جانا۔ عائش ملک نے ضدی انداز میں ہچکی لی۔ وہ اسے کلائی سے پکڑتے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر چکا تھا۔
عائش اس کے چوڑے چٹانی سینے سے آن لگی تھی۔ کیا ہوا عائش ملک؟ ٹوٹ گیا غرور جو آج میرے سامنے رو رہی ہو؟ کافی دنوں سے بڑی چپ چپ تھی۔ لگتا ہے یہاں کا موسم تم پر اثر کر گیا ہے، برف سے عورت بن چکی ہو۔ وہ کاڑدار لہجے میں بولتے اس پر طنز کے تیر برسانے لگا۔ وہ اسے کیسے بتاتا؟ وہ اس کے روپ پر بری طرح گھائل ہو چکا ہے۔ اتنے دنوں سے عائش ملک کا سرد رویہ بھی چبھ رہا تھا، آج رو رہی تھی وہ بھی اسے چبھ رہا تھا۔ میں عورت نہیں لڑکی ہوں زاویار، 18 سال کی لڑکی۔ تھک گئی ہوں عورت بنتے بنتے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے چٹختے لہجے میں جواب دیتے سسکی لے گئی۔ کیا چاہتی ہو؟ بھول جاؤں اپنے بھائی کا وحشیانہ قتل؟ زاویار خان زادہ نے اس کی نیلی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے تلخی سے پوچھا۔ وہ سمجھتی ہی نہیں تھی، وہ جتنی مرضی خوبصورت ہو مگر تھی تو اس وحشی قاتل کی بہن جو اس کے ارتضاء کو بے دردی سے قتل کر گیا۔ لاش تک اسے اپنے بھائی کی نہ ملی تھی۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ اس کے بھائی کی جان جب لی گئی وہ بھی وہاں پر تھی۔ مجھے جانے دیں زاویار، اور سہن نہیں ہوتا۔ عائش ملک اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑتے سسک پڑی۔ وہ اس کی بات پر تلخی سے ہنسا تھا۔ وہ اسے بازو سے سختی سے جکڑے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ اس کے جڑے ہاتھ وہ کھولتے اس کی نازک انگلیاں اپنی کھردری انگلیوں میں پوست کر گیا۔ وہ اس کے سینے سے آن لگی تھی۔ آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں، اذان ملک اور تمہاری رہائی۔ کبھی اپنی بات سے نہیں پھروں گا۔ لا دو اذان ملک اور چلی جاؤ یہاں سے، وعدہ کرتا ہوں تمہیں خود تمہارے بنگلے پر چھوڑ کر آؤں گا۔ وہ اس کے خوبصورت نقوش کو دیکھتے اٹل لہجے میں بولا۔ ماما سے بات کروا دو، مجھے یقین ہے وہ کچھ نہ کچھ کریں گی۔ عائش کا سسکتا لہجہ التجائیہ ہوا تھا۔ مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے، اذان ملک کی زندگی خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو چکی ہو۔ وہ لب بھیجے بولتے بمشکل مسکرایا تھا، ایک لہجے کو سانس سینے میں اٹکی تھی۔ مجھے سمجھ آ گیا ہے زاویار، میرا روز روز مرنے سے بہتر ہے اذان ملک ایک ہی مرتبہ مر جائے۔ وہ اس کے حصار سے نکلتے ہوئے ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھی۔ وہ مرر میں دیکھتے پھر سے اپنی جیولری پہننے لگی۔ زاویار خان زادہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے خود پر ضبط کے کڑے مراحل طے کر رہا تھا۔ عائش ملک کی ہر بات اس پر خنجر کی طرح وار کرتی تھی، وہ اندر سے کٹ کے رہ جاتا تھا۔ عائش مرر کے آگے کھڑی اپنے کپکپاتے بدن پر قابو پاتے اپنے سنہری گندم کی ڈالیوں جیسے بالوں میں برش کرنے لگی۔ زاویار خان زادہ کی سرخ نگاہ اس کے پچھلے گلے پر پڑی تھی، وہ تپ کر انگارہ بنا تھا۔ یہ کس طرح کا بیہودہ لباس ہے؟ وہ اس کی طرف بڑھتے اس کے پیٹ میں ہاتھ ڈالتے اس کی پشت اپنے چوڑے سینے سے لگا گیا۔ عائش نے مرر میں اس مغرور زاویار خان زادہ کو دیکھا جس کے نقوش میں مزید سرخیاں گھلی تھیں۔ وہ بہت بے رحمی سے اس کے پیٹ کو جکڑے ہوئے تھا۔ وہ عائش کے مرر میں نظر آتے خوبصورت عکس کو کاٹدار نگاہوں سے گھورتے اس کی کمر پر بکھرے بال ایک طرف کر گیا۔ پچھلا گلا اچھا خاصا گہرا تھا۔ اس کی دودیا پشت پر زاویار خان زادہ کی شدتوں کے نشان بھی واضح تھے۔ وہ براؤن تل بھی جس پر کسی کی نگاہ پڑے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ زمر کا دیا ہوا لباس ہے۔ عائش نے اس کا مضبوط ہاتھ اپنے پیٹ سے ہٹانے کی ناکام کوشش کرتے مرر میں دیکھتے کہا۔ وہ مزید مضبوطی سے اس کے پیٹ کو جکڑتے اس کی پشت اپنے سینے سے لگا گیا۔ زمر کا لباس ہے مگر ہے تمہارے وجود پر عائش ملک، کچھ اور پہنو ورنہ تمہارے اس بدصورت جسم کو جلا دوں گا۔ وہ بھسم کر انگارہ بنتے لفظ چبا گیا۔ اس لباس میں اس کا بدن کتنا قیامت خیز لگ رہا تھا وہ وہی جانتا تھا۔ اس کے بدن پر کسی عورت کی بھی نظر پڑتی اس کے اندر آگ بھڑک اٹھنی تھی۔ بختورہ کا معاملہ وہ آج تک بھولا نہیں تھا۔ اس نے کس طرح عائش ملک کے بدن کے ہر حصے کو ٹٹولا تھا۔ عائش ملک کے معاملے میں وہ عورتوں سے بھی کھار کھاتا تھا۔ عائش نے مرر میں اسے گلابی آنکھوں سے دیکھتے اس کا سفید لمبی انگلیوں والا ہاتھ اپنے پیٹ سے ہٹانے کی کوشش کی۔ زاویار خان زادہ اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے اس کی پشت پر جھکا تھا۔ وہ اس کے پیٹ کو اپنے شکنجے میں کستے اس کے پچھلے ڈیپ گلے سے نظر آتی برہنہ پشت پر اپنے دانت بے رحمی سے گاڑ گیا۔ زاویار! عائش خود کو چھڑواتے دبی آواز میں چیخی تھی۔ شش! آواز نہ آئے ورنہ بستر پر لے جاؤں گا۔
زاویار خان زادہ دھمکی آمیز لہجے میں غراتے اس کے پیٹ پر بے دردی سے انگلیاں پوست کیے اس کی پشت پر جگہ جگہ اپنے دانت گاڑنے لگا۔ اس کے لمس پر عائش کی دبی دبی سسکیاں خارج ہو رہی تھیں۔ وہ اسے خود کے ساتھ لپٹائے اس کی پچھلی گردن سے نیچے جگہ جگہ اپنی شدتوں سے سرخ نشان ڈال رہا تھا۔ عائش کی نیلی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برس رہے تھے۔ وہ اس کی پشت پر اپنی بیئرڈ رگڑتے دانتوں سے مہریں لگا رہا تھا۔ عائش کے رونے پر وہ اسے ایک جھٹکے سے سیدھا کرتے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگائے اسے محصور کرتے اس کے چہرے پر جھکا۔ آئندہ اس طرح کا بےہودہ لباس پہنتے ہوئے 100 بار سوچنا۔ اب تم ملکوں کی بیٹی نہیں زاویار خان زادہ کی بیوی ہو۔ تم سے بے انتہا نفرت کے باوجود تم پر کسی عورت کی نگاہ بھی برداشت نہیں۔ زاویار خان زادہ نے اس کی نیلی آنکھوں میں خود کے لیے نفرت دیکھتے نفرت پر خاص طور پر زور دیا تھا۔ وہ بھیگی نیلی آنکھوں میں نفرت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے بیزاریت تھی، اب نفرت۔ مغرور سردار زاویار خان زادہ پھر کیوں نفرت کے اظہار میں پیچھے رہتا؟ مقابل جب نکاح میں آئی اسے اس سے اتنی شدت سے نفرت ہوئی تھی، وہ اس کے خون کا پیاسا ہو گیا تھا۔ نکاح کے بعد وہ اس کی جان لینا چاہتا تھا۔ لینے کی کوشش بھی کی، مگر پہلی رات کے بعد وہ مقابل سے نفرت نہیں کرتا تھا، صرف سزا دیتا تھا۔ آنکھیں نیچے کرو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے طیش و عالم سے غرایا۔ عائش اس کی غراہٹ پر اسی لمحے اپنی آنکھیں نیچے کر گئی تھی۔ زاویار خان زادہ کچھ لمحے اس کے عارض پر لرزتی گھنیری جھکی پلکیں دیکھتا رہا۔ جاؤ کچھ اور پہنو۔ وہ اس کے گلابی بھرے بھرے لبوں کو گہری نگاہوں سے دیکھتے حکمیہ لہجے میں بولا۔ عائش خاموشی سے زمین پر رکھے سوٹ کیس کی طرف بڑھی۔ بھاری بھرکم سوٹ کیس اٹھائے اس نے بیڈ پر رکھا۔ وہ خاموشی سے اپنے آنسو اپنے اندر اتارتے اس میں سے کپڑے نکالنے لگی۔ ایک ریڈ میکسی تھی اور ایک بلو رنگ کی لانگ شرٹ اور ٹراؤزر تھا جس پر ہیوی ورک تھا۔ زاویار خان زادہ ان کپڑوں کو دیکھتے بیڈ کی طرف بڑھا۔ وہ کپڑے اٹھائے انہیں چیک کرنے لگا۔ ان کپڑوں کو دیکھتے زاویار خان زادہ کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ سب کے ہی پچھلے گلے ڈیپ تھے۔ زمر خان اتنے بےہودہ کپڑے پہنتی تھی اسے آج پتہ چلا تھا۔ عائش کھڑی اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے اس کے اگلے حکم کی منتظر تھی۔ موبائل رنگنگ پر وہ لب بھیج گیا تھا۔ شیر خان کی کال پھر سے آ رہی تھی۔ وہ جھنجھلا کے رہ گیا تھا۔ واقعہ میں ہی وہ اب کچھ دیر اور کمرے میں ٹھہرتا اس کی ذات پر سوال کھڑے ہوتے۔ عائش ملک کو اس کے نکاح میں آئے 4 مہینے ہو چکے تھے۔ وہ ایسے اس کے ساتھ کمرے میں بند تھا جیسے آج ان دونوں کی ویڈنگ نائٹ تھی۔ اتنی دیر تو شرم کے مارے اس علاقے کے نیولی کپل نہیں کمرے میں بند ہوتے تھے، کیونکہ شرم و لحاظ کا پردہ اس علاقے میں بہت زیادہ تھا۔ اسی ڈریس پر اچھی طرح دوپٹہ لو، زنان خانے سے سیدھا تم کمرے میں آؤ گی۔ کسی عورت کی نگاہ تمہارے جسم پر نہ پڑے۔ وہ تنبیہی انداز میں اسے وارن کرتے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ابھی اسے شاور بھی لینا تھا۔ عائش خاموشی سے ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھتے تیار ہونے لگی۔ آئی ہیٹ یو ماما۔ وہ کپ کپاتے لبوں سے سبرینا ملک کو یاد کرتے اپنے آنسو اپنے اندر اتارتے ہوئے خود کو پھر سے سجانے لگی۔ آئی ہیٹ یو ماما۔ وہ کپ کپاتے لبوں سے سبرینا ملک کو یاد کرتے اپنے آنسو اپنے اندر اتارتے ہوئے خود کو پھر سے سجانے لگی تھی۔ ہوا میں گرد کا رنگ تھا، زمین بنجر تھی۔ ارد گرد خیمے اور بوسیدہ بستیاں اور تپتی آنکھوں والے بچے تھے جو ہر آنے جانے والے کو آس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہاں آئے روز خوشبوؤں میں بسے بے حد خوبصورت لوگ آتے تھے۔ آج بھی اس بکھرے درد میں ایک کاروان داخل ہوا تھا، سفید جیپ کے دونوں اطراف میں ملک ہوپ ریلیف کے لوگو چمک رہے تھے۔ 2-3 گاڑیوں میں سے ایک بڑی سی گاڑی سے ایک عورت اتری تھی، سبرینا ملک۔ مضبوط قدموں سے چلتی ہوئی، مکمل مشرقی لباس پہنے مگر ہلکا سا فیشنیبل بھی تھا۔ وہ خاکی شال سر پر اوڑھے ہوئے تھی، گلے میں ID کارڈ تھا، آنکھوں پر بڑے سے سیاہ سن گلاسز لگے تھے۔ اس کے ساتھ کیمرہ مین بھی چل رہے تھے۔ ارد گرد NGO کے لوگ اس کا استقبال کر رہے تھے۔ آخر وہ پہلی ایشیائی عورت تھی جو اتنی بڑی تنظیم کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ اس کی تنظیم اور ایک بہت بڑی ہیلتھ تنظیم ہیومن رائٹس اس کے ساتھ تھی۔ وہ ایسے لگ رہی تھی کوئی ڈونر کوئین ہو۔
سبرینہ ملک پچھلے 5 ماہ سے کانگو کے جنگلاتی علاقے میں اسی تنظیم کے ساتھ ہیلتھ کیمپس کی نگرانی کر رہی تھی۔ شدید وبا اور مقامی بغاوت کی وجہ سے وہاں مواصلاتی نظام مکمل بند تھا۔ وہ صرف اپنے اسسٹنٹ سے ایک مخصوص وقت پر رابطہ کرتی تھی۔ اسے دنیا کو دکھانا بھی تو تھا کہ وہ ایک رحم دل عظیم ایشیائی عورت ہے جسے دنیا کے ہر بچے اور انسانیت کی پرواہ تھی۔ وہ آنکھوں میں دکھ کی پرچھائی سجائے ایک شدید لاغر ہڈیوں کے ڈھانچے بچے کی طرف بڑھی جس کے ہاتھوں میں مٹی لگی تھی۔ وہ زمین پر نڈھال پڑا تھا۔ ابھی ابھی اس کی ماں نے اس خیمے میں اس بچے کو جنم دیا تھا۔ سبرینہ ملک نے رکتے ہوئے اسے ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا۔ ارد گرد کے کیمرہ مین حرکت میں آ گئے تھے۔ وہ آہستگی سے نیچے جھکی تھی۔ وہ بچہ وہ اپنی باہوں میں اٹھائے اسے اپنے سینے سے لگا گئی۔ سبرینہ ملک کی نظریں سیدھی اپنے کیمرہ مین پر تھیں۔ ٹھیک زاویے سے میری تصویر لو، سورج پیچھے ہے۔ سبرینہ ملک نے اپنے ذاتی فوٹوگرافر سے سرد لہجے میں سرگوشی کی۔ پھر بچے کے جھولتے وجود کو سینے سے لگاتے اس نے ہلکی سی سانس بھری تھی۔ ایسے وقتوں میں صرف چندہ دینا کافی نہیں ہوتا، ہمیں خود آگے آنا ہوتا ہے۔ درد کو موجودگی چاہیے۔ سبرینہ ملک کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ اپنی گلاسز اتارے اپنے مصنوعی آنسو صاف کرنے لگی۔ بچہ وہ ساتھ کھڑی نرس کو دیتے ہوئے فوراً رومال سے اپنے کپڑے صاف کرنے لگی کیونکہ کیمرے بند ہو گئے تھے۔ وہ پر اعتمادی سے چلتے ہوئے ہیلتھ آرگنائزیشن ٹیم کی طرف بڑھی جہاں کیمپ کے بیچوں بیچ ایک مشترکہ کانفرنس کا انعقاد ہو رہا تھا۔ اسٹیج پر بیٹھے اعلیٰ افسران میں وہ واحد پاکستانی عورت تھی جو آج یہاں تھی۔ وہ پر اعتمادی سے چلتے ہوئے اپنی مخصوص کرسی پر جا بیٹھی۔ پھر سے اس پر کیمرے فوکس ہوئے تھے۔ مس ملک، آپ واحد جنوبی ایشیائی خاتون ہیں جو سوڈان میں اس پیمانے پر آپریشن کی مالی معاونت کر رہی ہیں۔ آپ کو اس کے لیے کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے؟ ایک رپورٹر کے سوال پر سبرینہ ملک نے سن گلاسز اتارتے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائی۔ ہمدردی سستی ہوتی ہے۔ میں وہاں سرمایہ لگاتی ہوں جہاں زندگی عزت نفس کی صورت میں منافع دیتی ہے۔ سبرینہ ملک کے جواب پر سب اسے صراحی نگاہوں سے دیکھتے تالیاں بجانے لگے۔ سائڈ پر کھڑا ایک غیر ملکی رپورٹر کیمرہ آن کیے لائیو کوریج میں کہہ رہا تھا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سبرینہ ملک، عالمی سطح پر معروف فلاحی شخصیت، کاروباری ٹائکون اور ملک ہوپ ریلیف گروپ کی CEO، جو جنوبی سوڈان کے سب سے متاثرہ علاقوں میں طبی امداد کی قیادت کر رہی ہیں۔ سبرینہ ملک چمکتی مسکراہٹ سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر چمکتی مسکراہٹ کچھ خاص تھی۔ آج اگر وہ مصطفیٰ ملک کے ساتھ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ناکام انسان اسے صرف ایک بیوی بنا کر رکھتا۔ وہ اس کے بچوں کو پال رہی ہوتی۔ کیا مقام ہوتا آخر اس کا؟ وہ تلخی سے سوچ رہی تھی۔ آج سب کچھ تھا اس کے پاس، طاقت، نشہ، شہرت، دولت، سب کچھ۔ سبرینہ ملک کی آنکھیں طاقت اور شہرت کے نشے سے چمک رہی تھیں۔ مصطفیٰ ملک کو چھوڑنے کا فیصلہ آج بھی اسے صحیح لگا تھا۔ 50 کی ہونے کے باوجود وہ 40 سال سے بھی کم عمر عورت لگتی تھیں۔ سبرینہ ملک کا اسسٹنٹ اسی لمحے اس کی طرف بڑھتے اس کے کان میں جھکے سرگوشی کرنے لگا۔ میم، یور سن اذان از کالنگ اگین 4th ٹائم ٹوڈے۔ اسسٹنٹ کی بات سنتے سبرینہ ملک کے چہرے پر ناگواری چھائی تھی، چہرے پر کرختگی چھائی۔ اذان ملک اور عائش ملک اپنے سو کالڈ ایگوئسٹک باپ کے پاس تھے۔ بھلا کیا کام ہو سکتا تھا انہیں؟ اس کے اتنے بڑے بچے ہیں، وہ سب سے چھپاتی تھی۔ ابھی تو اسے کامیابی کے کئی زینوں پر قدم رکھنا تھا۔ یہ سب سے بڑی کامیابی تھی۔ وہ آج سب سے بڑی تنظیم کے ساتھ کام کر رہی تھیں۔ کیا میں نے واضح نہیں کہا تھا کہ کوئی بھی ذاتی کال فوراً بلاک کی جائے؟ میں یہاں انسانیت کے لیے آئی ہوں، ان جذباتی رشتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں۔ سبرینہ ملک نے سنجیدگی سے کہا۔ یس میم، اسسٹنٹ کہتے پیچھے ہوا تھا اور اذان ملک کے اس والے نمبر کو بھی بلاک لسٹ میں ڈال دیا، جیسے وہ کتنے ہی نمبرز کو بلاک لسٹ میں ڈال چکا تھا۔ کیمرہ سبرینہ کے چہرے پر پھر سے زوم ہوا تھا۔ طاقت، انا اور لا تعلقی ایک فریم میں قید ہو گئے تھے۔ سبرینہ ملک جانتی ہی نہ تھی وہ دنیا کی سب سے ناکام عورت تھی،
جو اپنی ہی اولاد کی سسکیوں کی قاتل تھی۔ عائش ماتھا پٹی لگائے اچھی طرح دوپٹہ اوڑھے کمرے سے نکلتے باہر آتے زنان خانے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ کسی کے آہانی وجود سے بری طرح ٹکرا گئی تھی۔ سامنے کھڑا انسان بر وقت اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں سنبھالتا نہ تو وہ زمین بوس ہو جاتی۔ عائش جلدی سے اس کے حصار سے دور ہوئی، وہ بھی اسی لمحے اپنے حصار سے آزاد کر گیا تھا۔ سامنے کھڑے سفید شلوار قمیض پر سیاہ مردانہ شال کندھوں پر اوڑھے اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے شیر خان کی گہری نگاہیں عائش کی نیلی بھیگی آنکھوں پر جمی تھیں۔ عائش اس کے لمبے چوڑے وجود کو دیکھتے اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں پر قابو پائے ہوئے تھی۔ وہ تھامتا نہ تو وہ منہ کے بل گرتی۔ آج وہ ہیل بھی پہنے ہوئے تھی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ یہ راستہ مردان خانے کی طرف جاتا ہے، شیر خان نے جھکتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ مردان خانہ؟ عائش نے بھیگی آواز میں کہتے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دونوں راستے ہی ایک جیسے تھے۔ مجھے لگا یہ راستہ زنان خانے کو جاتا ہے، عائش نے اسے دیکھتے آہستگی سے کہا۔ اچھا، مجھے لگا آپ کا بھاگنے کا پلان ہے۔ وہ عائش کو دیکھتے ذومعنی انداز میں مسکرایا تھا۔ بھاگنے کا پلان؟ عائش نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اگر ایسا کچھ کرنا چاہ رہی ہیں، یقین مانیں آپ کے حق میں بہت برا ہوگا۔ پہاڑوں کے راستے پہاڑوں میں رہنے والے ہی جانتے ہیں۔ ان راستوں کی پیچیدگیاں، خاموشیاں، سختیاں باہر والوں کے لیے محض پتھر اور مٹی ہیں، مگر ہمارے لیے وہ چیلنج ہیں، جیسے ان پیچیدگیوں کو سر کرنا زندگی موت کا مسئلہ ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بے حد نرمی سے بول رہا تھا۔ وہ اسے الجھتی نگاہوں سے دیکھتے منہ کھولے سن رہی تھی۔ پہاڑوں میں رہنے والے اکثر مرد سخت نظر آتے ہیں، مگر ہر سختی پتھر نہیں ہوتی، آزما کر دیکھ سکتی ہیں۔ میرا نام شیر خان ہے، صرف نام سے ہی میں مضبوط نہیں ہوں، ارادوں سے بھی مضبوط ہوں۔ شیر خان نے زاویار خان زادہ کے بند کمرے کے دروازے کی طرف دیکھتے عائش کے ہاتھ میں کچھ پکڑایا تھا۔ عائش اپنی نیلی آنکھیں خطرناک حد تک پھیلائے اپنی مٹھی میں دبے کاغذ کو دیکھنے لگی۔ شیر خان نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ پلکیں جھپکا گیا تھا۔ وہ اسے بھیگی الجھن بھری نگاہوں سے دیکھتے سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ عائش! زاویار خان زادہ کی سرد پکار پر عائش کا بدن بری طرح سے کپ کپانے لگا تھا۔ وہ مجسم آنکھوں سے شیر خان کو دیکھتے اپنی مٹھی سختی سے دبوچ گئی جس میں وہ کاغذ دبا تھا۔ زاویار خان زادہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس اپنے بھاری قدموں سے عائش کی طرف تیزی سے بڑھا۔ سامنے ہی شیر خان کھڑا تھا۔ وہ اتنی بند سنور کر شیر خان کے سامنے کھڑی تھی۔ زاویار خان زادہ کے وجود میں بہت تیزی سے شعلے بھڑکے تھے۔ وہ اپنے وجود کی پھولتی رگوں کے ساتھ دہتی سانسوں کے ساتھ عائش کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عائش سانس روکے اپنی مٹھی دبوچے ہوئے تھی۔ ہتھیلی میں دبا کاغذ وہ پھینک بھی نہیں سکتی تھی۔ زاویار دیکھ لیتا تو پتہ نہیں اس کاغذ میں کیا تھا۔ اگر زاویار دیکھ لیتا تو یقیناً اس کے وجود میں گولیاں اتار دیتا۔ وہ اس پر کسی کی نگاہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ شیر خان کے دیے ہوئے کاغذ میں کچھ تو ایسا تھا جو اس سے منسلک تھا۔ کیا تھا آخر اس کاغذ میں؟ شیر خان اس سے کیا کہنا چاہتا تھا؟ وہ جلدی سے وہ کاغذ اپنے سینے کی طرف لے جاتے اپنے بلاؤز میں چھپا گئی۔ شیر خان اسی لمحے اپنی نگاہیں جھکا گیا تھا۔ عائش کی پیشانی پسینے سے تر ہو چکی تھی، پورا وجود سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ وہ جلدی سے زاویار کی طرف پلٹی جو پیشانی پر بکھرے نم بالوں کے ساتھ سرخ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ اس کی طرف ایک ہی جست میں بڑھا تھا۔ میں زاویار، وہ مجھے لگا یہ زنان خانے کا راستہ ہے۔ وہ اس کے قریب ہوتے اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کپ کپاتے لبوں سے وضاحت دینے لگی۔ وہ اس کی کمر پر اپنا آہنی ہاتھ پوست کیے اسے اپنے قریب کرتے شیر خان پر اپنی خون اتری آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ عائش سسکی لیتے اس کے سینے میں سما گئی تھی۔ وہ اپنا مضبوط ہاتھ اس کی نازک کمر میں بری طرح پوست کیے شیر خان کو قہر بار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ عائش اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ اس کے آنسو زاویار خان زادہ کی سرخ و سفید گردن کو بھگونے لگے تھے۔ زاویار خان زادہ اسے شدت سے خود میں بھیجے شیر خان کو تپش زدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔
میں تمہیں دیکھنے آیا تھا زاویار، ماموں جان تمہارا پوچھ رہے تھے، شیر خان سنجیدگی سے کہتے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ زاویار خان زادہ بامشکل خود پر قابو پاتے عائش کی طرف متوجہ ہوا جو بہت بری طرح کانپتے ہوئے اس کے سینے میں سمائے ہوئے تھی۔ وہ اتنا کم ظرف فطرت کا مالک نہ تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے کزن کے ساتھ کھڑا دیکھتے ہی اس پر الزام تراشی کرنے لگ جائے یا پھر کچھ غلط سوچے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ایکسیڈنٹل ملاقات تھی، مگر عائش اتنی تیار ہو کر کسی مرد کے قریب برداشت نہیں ہوئی تھی۔ شریانوں میں دوڑتا خون بری طرح سے کھول رہا تھا۔ وہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ وہی جانتا تھا۔ وہ محرم ہو کر اس کے دو آتشہ وجود کے لیے بے قرار ہو گیا تھا۔ عائش کے اتنی بری طرح کانپنے پر زاویار نے اپنی کنپٹی انگلی سے مس لی تھی۔ وہ اپنی شریانوں میں کھولتے خون پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے، اسے سختی سے خود میں بھیجتے اس کی کمر پر نرمی سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے کانپتے ہوئے رو رہی تھی۔ کمرے میں چلو، وہ نرمی سے بولتے اس کے کپ کپاتے وجود کو اپنے بازو کے حلقے میں لیے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوتے زاویار خان زادہ نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے اسے خوفزدہ بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زاویار اس کے قریب ہوا تھا۔ عائش تیزی سے کئی قدم پیچھے ہوئی تھی، دھڑکنوں پر اس کی مٹھی کا دباؤ بڑھا تھا۔ زاویار خان زادہ اسے بازو سے جکڑے اپنے قریب کر گیا۔ وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے چوڑے سینے میں آن سمائی تھی۔ زاویار، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہے۔ وہ بری طرح روتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے وضاحت دینے لگی۔ جسم پر کپ کپی بڑی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو عائش؟ وہ بے حد نرمی سے اس کے عارض پر بہتے آنسو اپنے انگوٹھے کے پوروں سے صاف کرنے لگ گیا۔ وہ کاغذ میں، مجھے نہیں پتا وہ کیسے وہاں آیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ٹوٹے لفظوں سے بول رہی تھی۔ ریلیکس رہو، مجھے سب پتا ہے۔ زاویار کی بات پر اس کی نیلی آنکھیں پھیلی تھیں۔ وہ جانتا تھا کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ میں جانتا ہوں، شیر خان خود ہی تمہارے سامنے آ گیا، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ وہ بے حد نرمی سے بولتے اس کا خوف دور کرنے لگا۔ عائش اسے سہمی نگاہوں سے دیکھتے اپنی دھڑکنوں کو مٹھیوں میں جکڑے انہیں دباتی جا رہی تھی۔ زاویار نے اس کا ہاتھ اس کی دھڑکنوں سے ہٹایا تو عائش مزید شدت سے کانپنے لگی۔ زاویار خان زادہ اب پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی خوف زدہ کیوں ہو رہی تھی؟ عائش ملک اتنی ڈرپوک نہ تھی، وہ اتنی سی بات پر اس سے ڈر جائے۔ یہاں بیٹھو۔ زاویار خان زادہ نے اسے شانوں سے جکڑے صوفے پر بٹھایا، خود اس کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ گیا۔ میرا یقین کریں زاویار، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ روتے ہوئے وضاحت دیتے اپنی دھڑکنوں کو پھر سے مٹھی میں جکڑ گئی تھی۔ زاویار خان زادہ اب جھنجھلا گیا تھا۔ عائش کا یوں خوفزدہ ہونا اسے بری طرح سے زج کر رہا تھا۔ You know nothing and this trying to prove I doubt you عائش ملک۔ وہ کھڑے ہوتے بھڑک اٹھا تھا۔ عائش گردن اٹھائے مزید سہمی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں بہت برا ہوں، ظالم سنگ دل ہوں، مگر تم پر کبھی ارتضیٰ کے حوالے سے بھی الزام نہیں لگایا۔ میں جانتا ہوں تم ایسی لڑکی نہیں ہو۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے اسے وضاحت دے رہا تھا جو وہ دینا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کا یوں بری طرح کانپنا اسے مجبور کر گیا تھا۔ وہ اپنی نیلی آنکھیں سرائسمگی سے پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ سارا خوف تو دھڑکنوں میں چھپا تھا۔ اگر اس خوف کی بابت جان لیتا تو گولی ادھر ہی مارتا۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں خوف کی رمق دیکھتے جھکا تھا۔ وہ جھکتے ہوئے اس کے گرد صوفے کی سطح پر ہاتھ رکھے اس کی نیلی بھیگی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ میں جانتا ہوں تم نکاح سے پہلے بھی صرف میری تھی، اور نکاح کے بعد مجھے تمہیں اپنا بنا کر رکھنا آتا ہے۔ تمہیں چھونے والی ہواؤں کو بھی میں اپنی مٹھی میں قید کر لوں۔ کسی غیر مرد کی نظر تم پر پڑنا تو دور کی بات ہے۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے بھاری آواز میں بول رہا تھا۔ وہ مجسم سی اسے دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکنوں میں شاویر ملک کا نام گونجنے لگا تھا۔ اگر اس دل میں میں نہیں تو کوئی دوسرا بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنا ایک ہاتھ اس کی دھڑکنوں پر جما گیا۔ عائش خوف زدہ ہوتے بدکی تھی۔ وہ اس کی منتشر ہوتی دھڑکنوں پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے جا رہا تھا۔ یہ سچ ہے، مجھے تم شیر خان کے قریب کھڑی اچھی نہیں لگی۔
بلکہ میری رگوں میں دوڑتا خون بوائلنگ پوائنٹ پر ابھی بھی بوائل ہو رہا ہے۔ آئندہ محتاط رہنا، مجھے تم اس کے قریب تو کیا، کسی بھی غیر مرد کے قریب کھڑی نظر نہ آؤ، تمہاری خوشبو پر بھی صرف میرا حق ہے۔ وہ بھاری آواز میں بولتے سیدھا ہوا، وہ بھاری قدموں سے ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھتے اس کے آگے کھڑے ہوتے، اپنے نم بالوں میں برش کرتے ہوئے انہیں سیٹ کرنے لگا۔ عائش اپنی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر پڑی، اپنی آف وائٹ مردانہ شال اٹھائے اپنے گلے میں مفلر انداز میں لپیٹ گیا۔ خود پر تیز پرفیوم کا چھڑکاؤ کرتے ہوئے وہ عائش کی طرف بڑھا جو صوفے پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اپنا سفید نیلی رگوں سے ابھرا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ عائش ٹرانس کی کیفیت میں اپنا نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دے گئی۔ وہ اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے جکڑے کمرے سے نکل آیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ جکڑے زنان خانے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ اس کی نرم گرفت میں کسی روبوٹ کی مانند کھنچتی چلی گئی تھی۔ بھیگی نیلی آنکھیں زاویار خانزادہ کی پشت پر جمی تھیں۔ دل و دماغ اس کاغذ کے ٹکڑے میں الجھا تھا۔ ایسا کیا تھا اس کاغذ میں آخر؟ وہ زنان خانے کے بڑے سے لکڑی کے دروازے کے باہر رک گیا۔ وہ بھی رک کر اسے دیکھنے لگی۔ اندر جاؤ، میرے آنے تک گلے جانا بھابھی کے پاس ہی رہنا، وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے حکمیہ لہجے میں بولا۔ عائشہ اس بات میں گردن ہلائے جلدی سے زنان خانے کا کھلا دروازہ عبور کر گئی۔ وہ اس کی پشت کو بغور دیکھتے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا مردانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عائش ملک دروازے کی اوڑ میں ہوتے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ کاغذ کا ٹکڑا اپنے بلاؤز سے نکالتے اس پر لکھی تحریر پڑھنے لگی۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی اس کی رنگت متغیر ہوتی جا رہی تھی۔